سورہ کہف کا چوتھا قصہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ نے بیان فرمایا کہ اس کے بعد بنی اسرائیل کے کسی آدمی نے ان سے پوچھا کیا آپ سے بڑا کوئی اور عالم ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا نہیں، کیونکہ اس وقت کے بڑے عالم تو میں ہی ہوں۔ یعنی ان سے یوں پوچھا ہوگا کہ کیا آپ ہی بڑے عالم ہیں، چونکہ آپ وقت کے نبی تھے اور بہت اولو العزم رسول تھے، آپ پر وحی اترتی تھی اور آپ کو کتاب ملی ہوئی تھی، اس لیے آپ نے فرما دیا کہ ہاں میں ہی بڑا عالم ہوں۔ مگر اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ اپنے پیغمبر کو اور بھی علم والوں سے روشناس کروائیں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بتلایا کہ آپ دریا کی طرف جائیں، وہاں آپ کو ایک آدمی ملے گا جس کو ہم نے اپنی رحمت سے بہت علم عطا کیا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کسی کے دل میں ڈال دیتے نا، اس کو علم لدنی کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ ان سے ملیں، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت کے نبی تھے، علم کے قدر و قیمت جانتے تھے اور دل میں چاہت بھی تھی، اس لیے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں کسی ایسے آدمی سے ملوں جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت علم عطا فرمایا۔ دیکھیے علم کی نا شاخیں ہوتی ہیں، علم کی مختلف شاخیں ہوتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر سمجھ لیں کہ جیسے کالج ہے، کالج میں کتنے پروفیسر ہوتے ہیں، ایک ریاضی کا ہوتا ہے، ایک فزکس کا ہوتا ہے، ایک کیمسٹری کا ہوتا ہے، بایولوجی کا ہوتا ہے سارے پروفیسر ہیں، مگر ہر ایک کا اپنا مضمون ہوتا ہے نا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے مختلف بندوں کو مختلف علوم عطا فرمائے ہوتے ہیں۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم الاسماء ناموں کا علم عطا فرمایا، حضرت ادریس کو اللہ تعالیٰ نے لکھائی کا علم، قلم انہوں نے بنایا، علم کتابت عطا فرمایا، لکھنے کا علم عطا فرمایا۔ یعنی آدم علیہ السلام کے زمانے میں لوگ لکھنا نہیں جانتے تھے، ادریس علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا کہ لوگ لکھنا جان گئے۔ ان کی لکھائی آج کی لکھائی کی طرح نہیں تھی، چند لائنیں لگائی جاتی تھی، وہی لکھائی تھی جو حضرت ادریس علیہ السلام نے شروع کی۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا علم عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے علم مناظرہ عطا فرمایا، علم حجہ بھی کہتے ہیں اس کو۔ انہوں نے حجت کی نا، نمرود کے ساتھ بحث کی، مناظرہ کیا۔ نمرود سے کہا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے، موت دیتا ہے۔ نمرود کو دھوکہ لگا، اس نے قیدی کو بلا کر بھی قتل کرایا، وہ ایک الگ قصہ ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے علم الحجہ عطا فرمایا تھا، ٹھیک ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پرندوں کی بولیوں کا علم عطا فرمایا، ایک دوسرے کے پیغام کو سمجھ لیتے تھے وہ۔ ذوالقرنین کو اللہ رب العزت نے علم الاسباب عطا فرمایا، اسباب کو کس طرح جوڑنا ہے، کس طرح اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اور حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ نے علم الافعال عطا فرمایا، کائنات میں جو ہو رہا ہے اس کے اندر کیا حکمت ہے، اس کی کیا وجہ ہے، یہ علم اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ یہ تکوینی علم کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ تکوینی علم کہلاتا ہے۔ تو تکوینی علم کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا اس کو اور سمجھ لیں گے نا تو پھر واقعے کو سمجھنا اور آسان ہوگا۔ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت واقعی بہت بڑے پیغمبر تھے، بہت بڑے رسول تھے، وقت کے نبی ہیں۔ تو تکوینی علم، جو کچھ زمین آسمان کا نظام چل رہا ہے نا، وہ کوئی چلا رہا ہے، ہم معلوم ہے نا، ہم سب جانتے ہیں کہ اس نظام کو ایک ہستی اللہ رب العزت وہ چلا رہی ہے، اس پورے نظام کو، اور یہ تمام کا تمام سسٹم جو ہے وہ اللہ کے حکم سے چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ خاص بندے رکھے ہیں، جیسے ایک بادشاہ ہوتا ہے، اس کی حکومت کے کچھ لوگ ہوتے ہیں، صدر ہوتا ہے۔ ایک ملک ہے، اگر دیکھیں ملک میں صدر بھی ہوتا ہے، وزیر اعظم بھی ہوتا ہے، تو خود تو سارا ملک نہیں چلا رہا ہوتا نا صدر یا وزیر اعظم، اس نے سارے بندے رکھے ہوتے ہیں، سرکاری ملازم، بیوروکریسی ہے نا، بیوروکریٹ جو ہوتے ہیں وہ پورے ملک کو چلا رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو دنیا کا نظام چل رہا ہے نا، اس کے ظاہری نظام کو چلانے کے لیے اللہ نے کچھ فرشتے، کچھ بندے رکھے ہیں جن کے ذمہ اللہ نے کام لگائے ہیں، اس کو تکوینی نظام کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دنیا کی بیوروکریسی جو اللہ نے بنائی ہوئی ہے، چونکہ اس سے تو ہمارا واسطہ ہی نہیں ہے، ہم تو اتنے لیول کے لوگ نہیں ہیں نا، اس لیے ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ایسے بندے کی طرف متوجہ کر دیا جس کے پاس یہ سارا تکوینی علم ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بندے کو ملنے کے لیے گئے۔ حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دریافت کیا، اے اللہ تجھے اپنے بندوں میں کون بندہ سب سے زیادہ پیارا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ پیارا وہ بندہ ہے جو مجھے یاد رکھتا اور بھولتا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ سب سے اچھا حاکم تیرے بندوں میں کون ہے؟ اللہ نے فرمایا جو نفسانی میلان پر نہیں چلتا، حق کے ساتھ فیصلہ کرتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے بندوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
جو اپنے علم کے ساتھ دوسرے لوگوں کا علم بھی ملا لیتا ہے، یعنی اپنے علم میں دوسروں سے پوچھ کر یا دوسروں سے سیکھ کر اضافہ کر لیتا ہے، اس غرض سے کہ شاید اس کی کوئی ایسی بات معلوم ہو جائے جو ہدایت کا راستہ بتا دے، ہلاکت کے راستے سے موڑ دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تیرے بندوں میں اگر کوئی مجھ سے زیادہ جاننے والا ہو تو مجھے اس کا پتہ اور راستہ بتا دے۔ اللہ نے فرمایا تجھ سے زیادہ بڑا عالم خضر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں خضر کو کہاں تلاش کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پتھر کے قریب سمندر کے کنارے پر۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے ان کا نشان کیسے معلوم ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک مچھلی لے کر بھون کر ٹوکری میں رکھ لے، جہاں وہ مچھلی کھو جائے اسی جگہ خضر علیہ السلام ملیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے فرمایا جس جگہ مچھلی کھو جائے مجھے بتا دینا، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ اور ان کا خادم دونوں چل دیے۔ یہ تفصیلی واقعہ میں نے آپ کو سمجھایا، تفسیر مظہری میں ہے یہ سارا کا سارا واقعہ، اور علم تکوینی بھی آپ کو سمجھ آیا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو اب چلتے ہیں اصل واقعے کی طرف، ٹھیک ہے، جو ہم نے کہاں سے لیا ہے، جو ہم نے کہاں سے سیکھنا ہے، آیت نمبر 60 سے لے کر 70 سے سیکھنا ہے۔ واقعہ مکمل نہیں ہوتا ہے 70 تک، لیکن 70 تک 4 مناظر مکمل ہوں گے انشاءاللہ۔ ہم یہ واقعہ سمجھیں گے اگلے جمعرات کو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی سبق، اس کو اچھی طریقے سے یاد کیجئے، پڑھیے، سمجھیے، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ تعالی دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت اللہ رب العزت ہمیں فتنے کے اس دور میں تمام فتنوں سے بچائے اور فتنہ دجالی سے بھی بچائے، آمین ثم آمین۔